اور جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، تب بھی اس امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے ہر لمحہ ہم گناہگاروں کو یاد کیا ہے۔ وہ کون سا ایسا لمحہ گزرا کہ جس میں ہم جیسے گناہگاروں کو میرے آقا نے یاد نہ فرمایا ہو؟ آپ کو معلوم ہے ظاہری زندگی کے آخری ایام ہے ہمارے اور آپ کے آقا کے، طبیعت علیل ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ہم عیادت کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے جاننے والوں کی۔ اس پر بہت گفتگو کئی بار ہو چکی ہے کہ عیادت کرنے کا ثواب کیا ہے اور ہم کس کی عیادت کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونا ضروری ہے۔ اگر پیسہ ہے تو جو دور کا لگے تگے کا بھی رشتہ دار ہے وہ بھی پوچھنے آئے گا، میرے بھائی میں نے سنا تھا تیری طبیعت خراب ہے، معلوم کرنے وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنا سگا بھائی بھی کون پوچھے گا اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کل پرسوں مرتا ہے، بعد مرتا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ بہرحال اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اگر نہیں جانا ہے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے، اس کا حال چال معلوم کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان کا حال معلوم کرتے ہیں، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آخری ایام ظاہری زندگی کے ہمارے اور آپ کے آقا کے ہیں، طبیعت علیل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بیماری کا عالم ہے، اللہ اکبر۔ ہم بیمار ہوں تو ہمارا حال ہمارا بھائی پوچھتا ہے، ہم بیمار ہوں تو ہمارا حال ہمارا دوست پوچھتا ہے، ہم بیمار ہوں تو ہمارا حال ہمارا رشتہ دار پوچھتا ہے، ہم بیمار ہوں تو ہمارا حال ہمارا پڑوسی پوچھتا ہے۔ مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے میرے اور آپ کے آقا کو کہ آپ کی طبیعت علیل ہے تو آپ کا حال پوچھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رب کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا حال معلوم کرتا ہے۔ میرے پیارے تیرا کیا حال ہے؟ ہمارا حال ہمارے رشتہ دار معلوم کرتے ہیں، ہمارا حال ہمارے دوست معلوم کرتے ہیں، مگر رب کائنات اپنے حبیب کے بارے میں خود اپنے حبیب سے اپنے حبیب کا حال اللہ ضرورت پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کا حال پوچھتا ہے، میرے پیارے تیرا حال کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولانا عامر صاحب کی طبیعت خراب ہے، کسی نے مجھے بتایا طبیعت خراب ہے، حافظ رفیع صاحب کی ہماری طبیعت خراب، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، 2 دن ابھی عالم مایا کے اندر رہے اور اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا عامر صاحب کی طبیعت خراب ہو، کسی نے بتایا طبیعت خراب ہے، تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے، کیا طبیعت خراب۔ مجھے تو چھوڑو، جب تک ڈاکٹر 10-15 چیک اپ نہ کرا لے اس کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ طبیعت خراب ہے کیا معاملہ ہے۔ جب چیک اپ کرا لے گا 10-15 جیب اچھے سے ڈھیلی کرا لے گا 10-20 ہزار لگ جائے گا، اس کے بعد بتائے گا بخار ہے، 2 خوراک دوائی لے لو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو کھلی چیزوں کی بات تو الگ ہے، ڈھکی چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ ارے یہی تو ایمان ہے ہمارا، مولا سب کچھ جانتا ہے، اس سے کیا چھپا ہے؟ ہم تو اپنے بھائی کی طبیعت اس لیے پوچھتے مولانا عامر صاحب، مولانا سبیل اللہ صاحب سے جا کر کے، بھائی کیا ہوا تمہیں، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ان کو ہوا کیا ہے۔ یہ بتائیں گے بخار ہے کہ پیٹ میں درد ہے کہ کمر میں درد ہے کہ ہاتھ میں درد ہے کہ گھٹنوں میں درد ہے، اللہ اکبر، تب جا کر کے مجھے معلوم ہوگا۔ مگر وہ رب کائنات جو سب کچھ جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، یہاں تک جانتا ہے کہ جب حضرت زلیخا نے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو فریختہ ہو گئی۔ کتنا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اے میرے پیارے ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے فرمائے۔ کتنے؟ 10 حصے فرمائے، اور اس میں سے 9 حصے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. 9 حصے حسن کے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے اور جو 10واں حصہ تھا وہ پوری مخلوق کو عطا فرمایا. اور 10ویں حصے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حصہ ملا کیونکہ وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے. 9 حصے الگ اور جو 10واں حصہ تھا اس میں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حصہ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا. اے میرے پیارے ذرا سوچ کر کے دیکھ, جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا عالم یہ ہے تو جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے, اس پیارے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پکار اٹھے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. آگے ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت کے اشعار ذرا تقابل تو دیکھیں. ارشاد فرما رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, وہاں حسن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تھا کہا تھا زلیخا ایک غلام پہ فدا ہو گئی, غلام پر فریختہ ہو گئی. کہا تم نے دیکھا نہیں ہے, اگر دیکھو گی تو یہ نہیں کہو گی اللہ اکبر. سب کے ہاتھ میں ایک ایک لیمبو دیا, ایک ہاتھ میں لیمبو اور چاقو دیا. کہا جب میں کہوں کاٹنا شروع کر دینا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے سے گزارا اور ان عورتوں کو کہا لیمبو کو کاٹو. جب حضرت یوسف کا چہرہ ان عورتوں نے دیکھا تو لیمبو کی جگہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. چاقو چلاتی گئی, سوچ رہی تھی لیمبو کٹ رہا ہے, مگر حضرت یوسف کے حسن میں اتنی گم ہو گئی, اتنی کھو گئی کہ ان کو معلوم نہ ہوا کہ لیمبو نہیں بلکہ ہاتھ کٹ چکا ہے, انگلی کٹ چکی ہے. اللہ اکبر. مگر انہوں نے جان کے نہیں کاٹی, کٹ گئی. کٹنا الگ ہے اور کاٹنا الگ ہے. ایک تو کٹنا ہوتا ہے کٹ گئی, اور ایک ہوتا ہے کٹانا. کٹنے میں اور کٹانے میں بڑا فرق ہے. ایک تو میری کٹ گئی اور ایک میں جان بوجھ کر کے کٹا دوں. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی, کٹ گئی, کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ گئی. اللہ اکبر. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ وہ حسن یوسف تھا کہ جس کے حسن و جمال میں کھو کر کے مصر کی عورتوں نے اللہ اکبر اپنی انگلیوں کو کٹا دیا. وہاں حسن ہے اور ادھر تیرا نام ہے. میرے آقا کو دیکھا نہیں, آقا کا چہرہ دیکھ کر کے دیدار کرنے کے بعد نہیں, بلکہ فقط نام پہ یا رسول اللہ تیرے حسن کا جلوہ دیکھنے کے بعد نہیں, بلکہ تیرے نام پہ. ادھر حسن ہے, ادھر نام ہے, ادھر انگشت ہے, ادھر سر ہے, ادھر انگلیاں ہے, ادھر سر ہے. یا رسول اللہ ادھر حسن ہے, ادھر تیرا نام ہے, ادھر انگشت ہے, ادھر سر ہے, ادھر عورتیں ہیں, ادھر مرد ہے. ادھر عورتیں ہیں, ادھر مرد ہے. اور مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ تھوڑی بھولی بھالی ہوتی ہے. بے وقوف نہیں کہوں گا, یہ نہیں کہوں گا عقل نہیں ہوتی عورتوں کے پاس, مگر مرد زیادہ تیز ترار ہوتا ہے, زیادہ چالاک ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ادھر مرد ہے, ادھر عورتیں ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. کیا تقابل کرایا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت زلیخا فریختہ ہو گئی. اللہ اکبر. پھر حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑا, آپ کو لے گئی 7 تلوں میں, 7 کمروں میں. اللہ اکبر. پہلا کمرہ پھر تالا, پہلا کمرہ پھر تالا, پہلا کمرہ پھر تالا. 7 تالوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے پہنچی. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہاں سامنے جا کر کے دیکھا اس کا معبود تھا اس وقت میں زلیخا کا, جس کی پوجا کرتی تھی, عبادت کرتی تھی. ایک کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر کے اس مورتی کے اوپر ڈال دیا اور حضرت یوسف سے کہنے لگی اب جسم کی تکمیل کی جائے, اب نفس کی تکمیل کی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ آخرکار تم نے اس مورتی کے اوپر کپڑا کیوں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی اس لیے کہ ہم 7 تالوں کے اندر
نظر بند ہے، ہمیں کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی، کوئی دنیا دار نہیں دیکھ رہا، مگر یہ میرا خدا ہے، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا الہی ہے جس کی میں پوجا کرتی ہوں، جس کی میں پرستش کرتی ہوں، لہٰذا اب میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ یہ بھی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ حضرت یوسف نے کہا تھا یہ تیرا خدا ہے جو کپڑا ڈالنے کے بعد نہیں دیکھتا، مگر وہ میرا خدا ہے۔ اگر ہم 7 تالوں کے کیا، اگر ہم تحت الثری میں جا کر بھی گناہ کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب سب دیکھتا ہے۔ یہ تیرا رب ہے، وہ میرا رب ہے جو سب جانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چھپا ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کا حال اس لیے معلوم کرتے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، اے میرے بھائی تیری طبیعت کیسی ہے، ہم پوچھتے ہیں، مگر جب محبوب کے آخری ایام ہے، طبیعت علیل ہے، رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے محبوب تیرے کیا حال ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے کے بعد بھی اپنے محبوب سے پوچھتا ہے اے محبوب بتا تو صحیح آخر کار تیرے کیا حال ہے؟ اس لیے کہ اگر ہماری طبیعت علیل ہو تو دنیا کا قاعدہ یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا چاہنے والا آ کر کے 2 میٹھے بول بولتا ہے، ہماری عیادت کرتا ہے، تو قدرتی طور پر دل کو سکون مل جاتا ہے، سکون میسر آ جاتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس لیے پوچھا کہ محبوب کے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے۔ معلوم کرتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب پیارے تیرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، ہے میرے پیارے کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا، طبیعت علیل ہے، پیارے محبوب کی آخری ایام ہے، لیکن ایسے ایام میں بھی آج ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچانے کی فکر نہیں ہے، مگر سن یہ ہمارے نبی ہے، یہ ہمارے آقا ہے، ہم پر احسان ہے مولا کا کہ اتنے پیارے آقا کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا عرض کرتے ہیں یا اللہ کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، مگر مغموم اس لیے ہوئے، غم ہے تو یہ ہے، فکر ہے تو یہ ہے۔ اے پیارے کیا فکر ہے، اے پیارے کیا غم ہے؟ مولا مجھے امت کی فکر ستا رہی ہے، مجھے امت کی یاد ستا رہی ہے، مجھے امت کی بڑی فکر ہو رہی ہے، امت کی چنتا ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، جو تیرا امتی ہوگا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا، جو تیرا ماننے والا ہوگا، جو تیرا غلام ہوگا، جب اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت آئے گا، اگر دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو محبوب میرا وعدہ ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میرا وعدہ ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے پیارے آقا کی۔ اللہ فرماتا محبوب اب کیا ہوا؟ یا اللہ کس کو پتا ہے کہ میرے مرنے میں 1 سال باقی ہے؟ کون جانتا ہے؟ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کا 1 سال رہ گیا ہے۔ اے اللہ اس میں اور کمی باتیں کر دے اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے قربان، تیرے صدقے، اللہ اکبر، پیارے آقا کے صدقے، پیارے آقا کے قربان، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تیرے صدقے میں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں یہ بھی منظور ہے، اللہ اکبر، چلو اور آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تیرا امتی، تیرا چاہنے والا، تیرا غلام، تیرا ماننے والا جب اس دنیا سے جانے لگے گا، اگر وہ اپنے مرنے سے 6 مہینہ پہلے بھی نادم ہو جائے، پشیماں ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہمارا وعدہ ہے ہم اسے معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں مولا کون جانتا ہے کہ اس کے مرنے میں 6 مہینے باقی ہیں؟ کس کو معلوم ہے میرے مولا؟ اور آسانی فرما دے میرے مولا، اور کرم فرما دے، اور رحم فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرتے ہیں مولا اور آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے پیارے، اللہ اکبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا ہم نے اور آسانی پیدا فرما دی۔ تیرا چاہنے والا، تیرا ماننے والا، تیرا غلام اگر رو رو کر گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، ماں ہو جائے، اور 1 مہینہ پہلے بھی اپنی ماں سے اگر توبہ کر لے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کون جانتا ہے کہ اس کے مرنے میں 1 مہینہ باقی ہے؟
میرے مولا اور آسانی پیدا فرما دے، مولا اور اپنا کرم فرما دے، اپنا اور رحم فرما دے۔ کس کو معلوم ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس پر موت واقع ہونے والی ہے، مولا اور کرم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، تیرا چاہنے والا، تیرا ماننے والا اللہ اکبر، تیرا غلام، تیرا امتی اگر اپنے مرنے سے 1 دن پہلے بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، پشیماں ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ مگر پیارے آقا قربان جائے اپنے آقا پر، اپنے آقا کے قدمہ ناز پر۔ ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، کتنے احسان ہیں میرے آقا کے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی آنکھوں میں آنسو ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کون جانتا ہے کہ اس کی موت میں 1 دن کا عرصہ باقی ہے؟ میرے کریم کسے معلوم ہے کہ اس کے مرنے میں 1 دن باقی رہ گیا ہے؟ مولا اور آسانی فرما دے، تو بڑا رحیم ہے مولا اور رحم فرما دے، بڑا کریم ہے مولا اور کرم فرما دے۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب جو تیرا چاہنے والا، جو تیرا امتی، جو تیرا ماننے والا، جو تیرا غلام اگر اپنی موت سے 1 لمحہ پہلے بھی اپنے گناہوں پر پشیماں ہو جائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ مگر آقا تو آقا ہے نا، یہ تو ہم امتی ہیں کہ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم اپنے بستروں میں نمازوں کو قضا کرتے ہیں، چائے کی چسکی لیتے ہوئے نمازوں کو قضا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، فضول کی باتیں چوک پر کھڑے ہو کر کرتے ہوئے نمازوں کو قضا کرنے والے یہ میرے آقا ہے۔ کتنا پیار ہے امت سے، اللہ کی قسم طب یہ قلیل ہے، ظاہری زندگی کے آخری ایام ہے۔ حالت یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہیں کبھی غشی کا عالم طاری ہوتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں پھر کبھی آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ اکبر، آنکھیں کھولتے ہیں پھر آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اور آسانی فرما دے، میرے کریم تو بڑا کریم ہے، اور آسان فرما دے، اور رحم فرما دے، اور کرم فرما دے مولا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کائنات اللہ اکبر، دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد فرماتا ہے 1 لمحہ پہلے بھی اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، مگر آقا عرض کرتے ہیں یا رسول، آقا عرض کرتے ہیں مولا کون جانتا ہے کہ 1 لمحہ پہلے اس کی موت میں ابھی 1 لمحہ باقی ہے۔ اچانک بھی تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، انسان جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ بیمار ہو اور بیمار ہو کر کے مرے۔ آج تک تو اٹیک بہت پڑ رہے ہیں، اٹیک پڑا ہاتھوں ہاتھ کام تمام ہو گیا، کون جانتا ہے ایکسیڈنٹ سے بھی لوگ مریں گے۔ اللہ اکبر، اس کو کیا معلوم ہے کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ بچا ہے، مولا اور کرم فرما دے۔ اللہ اکبر، غمگین ہے آقا، آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اور کرم فرما دے۔ اے مولا، جو 1 لمحہ پہلے توبہ نہ کر سکا، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ میری زندگی کا آخری لمحہ باقی ہے، مولا اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ مرنے کے بعد پھر جہنم کا ایندھن بنے گا؟ مولا کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غمگین نہ ہو میرے پیارے، اللہ اکبر، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 1 لمحہ پہلے بھی توبہ نہ کر سکا اور بغیر توبہ کیے اپنے گناہوں پر بغیر شرمندہ ہوئے، بغیر میری بارگاہ میں گر گڑائے ہوئے اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے میدان محشر میں 1 موقع اور ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں۔ محبوب عرض کرتے ہیں مولا وہ کون سا موقع ہوگا؟ رب فرماتا ہے پیارے انگلی تیری ہوگی، اشارہ تیرا ہوگا، کرم میرا ہوگا، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوتا جائے گا اس کے گناہوں کو معاف فرماتا جاؤں گا۔ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، مغفرت کر دینا میرا کام ہے۔ اس کے لیے بھی آخری موقع ہوگا، آخری ایام ہے میرے آقا کی زندگی کے۔ ہمیں تو نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اے میرے پیارے آخری ایام میں بھی میرے آقا ہم گناہ گاروں کو یاد فرما رہے ہیں۔
ظاہری زندگی کے آخری ایام ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ عابدہ تشریف فرما ہے اللہ کے نبی کے قریب میں. طبیعت علیل ہے میرے مصطفیٰ کی, کبھی آنکھیں بند ہیں, کبھی جب افاقہ ہوتا ہے تھوڑا سا طبیعت میں تو آنکھوں کو کھول دیتے ہیں پیارے مصطفیٰ. ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ اکبر ایک دیہاتی کی, ایک اعرابی کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد میں دروازے پر کھڑے ہو کر کے باادب عرض کرتے ہیں اللہ اکبر. حضرت فاطمہ فرماتی کون؟ کہا میں ایک اعرابی ہوں, ایک دیہاتی ہوں. یہ ادب کہاں سے سیکھا حضرت اسرائیل نے؟ آپ کو یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھا دیا تھا نبی کی بارگاہ میں. آخر وہ تھپڑ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب آ جائے, معلوم ہو جائے. بات بہت لمبی ہو جائے گی, وہاں نہیں جانا ہے. کہنا اتنا چاہتا ہوں با ادب ایک اعرابی دیہاتی کی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں, ایک اعرابی ہوں. حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابو جان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے, میرے آقا میرے پیارے مصطفیٰ کی طبیعت علیل ہے, جاؤ چلے جاؤ, ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے, بعد میں آنا. اللہ کی قسم یہ کون ہے؟ یہ حسن حسین کی امی ہے فاطمہ الزہرا کے بارے میں بکواس کرنے والے, لب کشائی کرنے والے. ذرا فاطمہ کا مرتبہ تھے, ان کی عظمتوں کو سلام ہے, ان کی عفتوں کو سلام ہے. یہ دروازے پر کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ ہے. مگر فاطمہ نے کہا جا چلا جا. اللہ کی قسم ملک الموت واپس چلے گئے. چلا جا, ابھی طبیعت علیل ہے میرے آقا کی, پھر آنا. دوسرے دن پھر بعد اب حاضر ہوتا ہے, پھر آ کر کے کہتا ہے دیہاتی ہوں, اعرابی ہوں, اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. پھر طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہے میرے آقا کی طبیعت علیل ہے, جب چلا جا. پھر آنا. تیسرے دن پھر آ کر کے اجازت طلب کرتا ہے. حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہو گئے. میرے آقا کو افاقہ ہوا, آنکھوں کو کھولا, ارشاد فرمایا فاطمہ کون ہے؟ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جس نے آج سے پہلے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کسی سے اجازت طلب نہیں کی, مگر یہ دربار مصطفیٰ ہے جہاں آنے سے پہلے ملک الموت اجازت طلب کر رہا ہے. آقا یہ آپ کا دیار ہے کہ جہاں آنے سے پہلے اجازت طلب کر رہا ہے. 3 دن سے متواتر آ رہا ہے, مگر فاطمہ منع فرما دیتی ہے, چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے, آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے, اسے اجازت دے دیجئے, اندر آنے دیجئے. اللہ اکبر. آقا نے اجازت مرحمت فرما دی, اندر آ گئے ملک الموت. اور جب میرے آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا روح کو نکالنے کے لیے, آج کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے پیارے ابھی موت کی منزل کو جانا نہیں ہے, کیا دیکھے گا تو اور کیا دیکھیں گے ہم. جب میرے آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھا نا, اللہ کی قسم کائنات کے دولہ نے, تمام انبیاء کے سردار نے کہا اسرائیل بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو تکلیف کیسی؟ مجھے تو رب نے فرمایا ہے اسرائیل خبردار میرے محبوب کو ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے. یا رسول اللہ آپ کو کیسی تکلیف؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسرائیل کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی؟ کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی؟ اللہ اکبر. حضرت اسرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ جب آپ کی کسی گناہگار امتی کی روح کو نکالا جائے گا تو اتنی تکلیف ہوگی یا رسول اللہ کہ جیسے کسی اوندار دوپٹے کو یا ریشمی دوپٹے کو ایک کانٹوں دار درخت پر ڈال دیا جائے اور یا رسول اللہ پھر اس کو کھینچا جائے تو اس کا تار تار الگ ہو جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, پاش پاش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنی تکلیف ہوگی. اے میرے پیارے ہم اپنے مقدر پہ جتنا ناز کریں کم ہے. نمازوں کو پامال کرنے والوں, نمازوں کو قضا کرنے والوں, آقا کی حکمتوری کرنے والوں, کان کھول کر کے سن لو, پیارے مصطفیٰ نے ایسے وقت میں بھی ہم گناہگاروں کے لیے حضرت اسرائیل سے فرمایا تھا اسرائیل جتنا کم اللہ اکبر جتنا عذاب اور جتنی تکلیف تجھے میرے گناہگار امتیوں کو دینا ہے, خبردار آج مجھ محمد کے سینے پہ اتار دے, آج مجھے تکلیف دے دے مگر میری امت کو تکلیف نہ پہنچانا. آمنہ کے لال ہیں یہ